अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज प्रोग्राम का आगाज़ एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से करेंगे, जहाँ पे लाहौर के इलाके काना में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से अब तक की इतलात के मुताबिक 14 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं और मुतअद्दिद इसकी वजह से ज़ख्मी भी हुए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग पर कायम ये ट्यूशन सेंटर की छत जो है वो मिट्टी की भराई और तामीराती काम की वजह से वहाँ पे ये नुकसान हुआ है, जिसके बायस वज़न बढ़ने से वहाँ का गार्डर जो है वो टूट गया। इसी वाक़े के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हम न्यूज़ के नुमाइंदे उज़ैर चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उज़ैर, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और अब तक इस वाक़े के हवाले से ताज़ा अपडेट्स क्या मिली हैं? आज बिल्कुल ये काना का इलाका है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है, जिसमें 14 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। इतलात कुछ ऐसे थी कि 4:42 पे जो है वो कॉल की गई रेस्क्यू को कि काना के इलाके में जो है एक घर की छत गिर गई है, जिसके बाद रेस्क्यू जो है उनके मुताबिक 9 मिनट में जो है वो रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर पहुंची। सबसे पहले रेस्क्यू की बाइक्स यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इमदादी काम शुरू किया। इससे कबल ही जो है वो अहले इलाका यहाँ पर उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये काम शुरू कर दिया था। इस इलाके की बात करें तो काना का ये एक इलाका है, एक बस्ती है, जहाँ पर एक गली में एक मकान के अंदर 3 मरले का मकान बताया जा रहा है, जहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर कायम था, जहाँ पर एक खातून जो है वो अहले इलाका के बच्चों को तालीम देती थी। हुआ कुछ यूँ कि जब रेस्क्यू की जानिब से काम शुरू किया गया तो पहले जो है वो 4 से 5 बच्चों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया, जिनकी पल्स नहीं आ रही थी। फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया। फौरी तौर पर जो है वो मजीद टीमें तलब की गई रेस्क्यू की। शहर भर से ईदी के रजाकार भी यहाँ पर पहुंचे, पीरा फोर्स यहाँ पर पहुंची, इसके अलावा सेफ सिटी की टीमें भी यहाँ पर पहुंची और ड्रोन सर्विलेंस का काम शुरू किया गया। वाकया कुछ यूँ हुआ जिसके बाद पुलिस ने बताया मीडिया को कि ये एक ट्यूशन सेंटर कायम था 3 मरले का, जहाँ पर एक खातून जो थी वो अहले इलाका के बच्चों को पढ़ाती थी। जो इनकी छत थी वो मट्टी के गार्डर, टीआर गार्डर की बनी थी और ऊपर मट्टी डली हुई थी। कुछ बारिशों की वजह से वो मट्टी वहाँ से जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, तो इन्होंने फैसला किया था कि ये मट्टी वो दोबारा डलवाएंगी, जिसके लिए मजदूर इस छत पर काम कर रहे थे। और काम के दौरान जब मजदूर चढ़ने लगे थे ऊपर तो फौरी तौर पर गार्डर जो था वो टूट गया और गार्डर जो नीचे तालीम हासिल कर रहे थे बच्चे उनके ऊपर गिरा और जिसके बाद एक कोहराम मच गया। अहले इलाका ने फौरी तौर पर जो है वो अपनी मदद के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस वाक़े में कुल 14 बच्चे जो हैं वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं अब तक की इतलात के मुताबिक। इसके अलावा 6 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें स्कूल की जो ट्यूशन सेंटर की जो टीचर हैं वो और उनका एक बच्चा है वो भी ज़ख्मी हो चुका है। अभी तक 2 डेड बॉडीज़ जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जबकि THQ जो यहाँ पर करीबी अस्पताल है यहाँ पर ज़ख्मियों का इलाज मुआवजा जारी है। 6 कुल ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अलबत्ता फर्स्ट एड फराहम की गई सबको। इसके अलावा जो 14 अभी तक जहाँ बहक अफराद हैं उनको पुलिस की जानिब से कन्फर्म किया गया है, रेस्क्यू की जानिब से कन्फर्म किया गया है कि 14 जो बच्चे हैं, बच्चों की जो उम्रें हैं वो 7 साल से लेकर 11 साल के दरमियान है। तमाम छोटी उम्र के जो बच्चे थे वो इस अफसोसनाक वाक़ये में जो है वो जहाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए हॉस्पिटल की तो हॉस्पिटल में भी जो है वो एमरजेंसी नाफिज की गई थी। जो यहाँ पर करीबी अस्पताल है, यहाँ पर सबसे जो करीबी अस्पताल है वो जनरल अस्पताल है, जहाँ पर ज़ख्मियों को भी भेजा गया था। इसके अलावा THQ जो काना है उनको भी वहाँ पर भी जो कुछ ज़ख्मी थे उनको भेजा गया है। इलाज मुआवजा उनका जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल ऑपरेशन की तो रेस्क्यू काम ने जो है वो यहाँ पर पहुँचने के बाद फौरी तौर पर ऑपरेशन शुरू किया था और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में ये ऑपरेशन जो है वो क्लियर कर लिया गया था उनकी जानिब से। जी, बहुत शुक्रिया उज़ैर चौधरी आपका। नाज़रीन, इस मामले पे और दीगर खबरों के हवाले से मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर इत्तलात शफीउल्लाह जान साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से हुज़ैफा रहमान साहब और 2 सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब और अतर काज़मी साहब भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया जहाँ पे एक ट्यूशन सेंटर की छत जो है वो गिर गई। अब तक की इतलात के मुताबिक कई बच्चे जो है वो इसमें जाँ बहक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। मेरा ज़ाहिर बात है कि इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर ये स्कूल्स बनाने के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ या जो ट्यूशन सेंटर्स बनाने होते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाए। छोटी छोटी जानें, बच्चे छोटे उन जगहों के ऊपर पढ़ रहे होते हैं, उनको बिल्डिंग कंट्रोल या सेफ्टी प्रिकॉशंस या फायर एग्जिट, इस किस्म की कोई चेक एंड बैलेंसेस जो है वो पंजाब में या फिर पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नज़र नहीं आते। आपके ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मसला है या नहीं? जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। पहली बात तो ये कि बड़ा ही अफसोसनाक और एक अलमनाक हादसा हुआ, लेकिन आपके मीडिया से मुझे बड़ा शिकवा और गिला है कि पिछले 4 घंटे या 3 घंटे से मेरे भी सामने स्क्रीन चल रही है, इसको बतौर ब्रेकिंग पेश किया गया है, चूँकि लाहौर में हुआ है, लेकिन मेरे शहर डेरा गाज़ी खान में भी आज से महीना पहले इसी तरह का वाक़या हुआ था। उसमें भी
جو ہے 4 ننھی منی جانیں اور تقریباً کوئی 12 بچیاں، چھوٹی بچیاں 4 سے 5 سال یا 6 سال ان کی عمریں تھیں، وہ جو ہے اس میں زخمی ہوئی تھیں، لیکن اس طریقے سے میڈیا نے وہ بات نہیں کی. تو میں آج یہی سوچ رہا تھا کہ اگر بیکورڈ ایریاز ہوں تو میڈیا کی خبریں بھی جو ہے وہ اس کو اپنی ہیڈ لائن کی زینت نہیں بناتی. حذیفہ اتنے صاحب بڑا آپ ایک کام المناک کریں، ثانیہ ہے. حذیفہ صاحب سنیں میں نہیں مکمل نہیں کر رہا ہوں نہیں سر، نہیں نہیں مکمل میں کر ایک منٹ نہیں، آپ نے اچھی چیز پن پوائنٹ کی. میں آپ کی تعریف کروں گا کہ اگر میڈیا کی کوئی کوتاہی ہے تو آپ ایک اچھی چیز پن پوائنٹ کر رہے ہیں. مجھے بتائیے اس پورے واقعے کے بارے میں. آئی گیو یو دا ٹائم. بتائیے جی کیا ہوا تھا. جی مہربانی. میں اس واقعے کی بھی تفصیل آپ کو بتا دوں. ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک اسکول ہے لٹل اسکالر، اس کی جو چھت تھی اس کے پیچھے اسکول مالک نے اس چھت کے اوپر 3-4 جو ہے وہ جو یہ آپ کے ہوتے ہیں ڈمپرز ہوتے ہیں، اس کی بجری اور ریت رکھی ہوئی تھی. وہ بارشیں ہوتی رہیں اور وہ سیپیج ہوتی رہی. ہوا یہ کہ تقریباً 40 بچیاں تھیں اور 2 ٹیچرز تھیں. وہ گارے کی جو چھت تھی ٹی آر گارڈر سمیت وہ نیچے آ کر گری، اوہو. جس میں ٹسو وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے. اور وہ ساری بچیاں جو ہے چھوٹی بچیاں تھیں، 6 7 8 سال ان کی عمر تھی، وہ اس کے اندر دب گئیں. ریسکیو آپریشن ہوا. 4 بچیاں جو ہے اس کے اندر موقع پہ دم توڑ گئیں. ان میں سے ایک بچی میرے بالکل ہمسائے میں رہتی ہے. جب میں ڈیرہ غازی خان جاتا ہوں تو اس کا باپ اور اس کی ماں میرے پاس اکثر آتے ہیں، اپنی دعائی بھی دیتے ہیں، اپنی بچی کی تصویریں بھی لے کر آتے ہیں. تو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم سب ظاہر ہے اولاد والے ہیں. تو آج جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ بیسیکلی ڈیرہ غازی خان میں چونکہ واقعہ ہوا، گو اس میں کوتاہی نہ انتظامیہ کی تھی، اسی اسکول مالک کی تھی. پھر ہم نے اس پہ پرچہ بھی دیا، وہ اریسٹ بھی ہوا، اس کی بیل ہائی کورٹ سے ریجیکٹ بھی ہم نے کروائی. لیکن گزارش صرف یہ ہے کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ڈیرہ غازی خان اگر پنجاب کا آخری ضلع ہے، وہاں اتنا المناک ثانیہ ہوا، اگر اس کو اتنی شاندار کوریج ملتی تو میرے خیال سے لاہور میں جو اسکول ڈپارٹمنٹ ہے، باقی لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے. سر اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. نہیں، آپ نے تو کر دیا نا یہ. اب آپ نے ایکچولی، میں تو آپ سے لاہور کا ایک کیس ڈسکس کر رہا تھا، آپ نے ڈیرہ غازی نہیں، خان میں کے اس پہ بارے میں مکمل بتا آ رہا دیا. ہوں. میں اس پہ تو اس ذرا کا مجھے مطلب ہے 30 اس کا سیکنڈ اور نہیں، لوں گا آپ سر مجھ سے، حذیفہ صاحب آپ نے مجھ سے جو گلہ کیا، میں نے آپ کے گلے کے کو میں پوری طرح اس کو عزت دی، اسے جگہ دی، مقام دیا، اور میں نے آپ کو ٹائم دیا کہ آپ ایکسپلین کریں. بے شک ہمیں کٹہرے میں کھڑا کریں، لیکن اب ایک کام کیجئے کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھی ذرا کٹہرے میں کھڑا کریں. چلے جی ہمیں، وہی کرنے لگا ہوں نا. مجھے آپ موقع دیں گے تو میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں نے تو شاید اسی یا میں میرے، اگر آپ مجھے موقع دیں گے میں اپنی حکومت کی اس کے اندر جہاں نیگلیجنس اس کا ذکر بھی کرتا ہوں، پلیز باقی گو چیزوں کا ایڈ بھی آتا ہوں. اینڈ بی پہلی فیئر. بات تو یہ ہے اینڈ کہ حذیفہ صاحب پہلی بات بی تو یہ ہے فیئر. کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بی جی فیئر. یہی میں جس طرح میڈیا کو نہیں، میں کٹہرے میں آپ کے کھڑا کہنے کیا پہ نا، بی فیئر، اسی طرح میں آپ کے وزیر کہنے اعلیٰ پر پنجاب کو بھی کھڑا کیجئے گا اسی طرح. گو ایڈ. میں آپ کے کہنے پر جو میرے دل میں بات ہے نا وہ تبدیل کروں گا. صحیح سے آپ کو بتاتا ہوں. گو ایڈ. پہلی بات تو یہ میری یہ سوچ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو عمر ذمہ دار ہوگا. پہلی بات تو یہ حکومت کے ماتحت کہیں پر بھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے، ہم بطور حکومت اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اور بالکل یہ معاملہ ہوا، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے. کوئی بھی اپنے پرائیویٹ گھر میں ٹیوشن کا آغاز کر دیتا ہے، کوئی بھی سکول کی بلڈنگ کی اپروول کرائے بغیر سکولز کا آغاز کر دیتا ہے. اور لا محالہ ڈیرہ غازی خان میں ایک واقعہ ہوا، آج یہ لاہور میں ہو گیا. اس کی ذمہ داری میں بطور حکومت ضرور لے رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کے اندر صرف اور صرف آپ حکومت کو بھی دوش نہیں دے سکتے. عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ کی ننھی منی قیمتی جانیں جس جگہ پر ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہیں یا سکول جا رہی ہیں، خدارا اس کی چھت کا عالم تو دیکھ لیا کریں کہ وہ چھت اتنی کمزور ہے کہ وہ اس طرح گر جائے. سر یہ آپ کا ان کام ننھی ہے جانوں بیچاروں کا کیا قصور حذیفہ ہے؟ صاحب، یہ آپ کی کا حکومت کا کام ہے. یہ عوام پہ مت ڈالیے. یہ وہ بیٹھ کے جا کے پہلے چھت کی سٹرینتھ وہ چیک کریں گے، پہلے وہ پلرز کی ڈینسٹی چیک کریں گے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور کسی کی نہیں ہے. نہ سر، میں اور عرض کر رہا ہوں اس میں ایسا نہیں ہے. ذمہ داری ہر معاملے میں حکومت کی ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی میسو تعداد ہوتی ہے بلڈنگز کی، لوکل گھروں کی. اگر تو کسی ماں باپ نے کمپلین کی کہ بلڈنگ ٹھیک نہیں ہے، آگے بلڈنگ انسپیکٹر اس کو دیکھے، اس کا نقشہ منظور نہیں ہے، اور ہم نے کمپلین کو ریسپونڈ نہیں کیا، جب تحقیقات ہوں گی ہم مجرم ہیں، اس ایف آئی آر میں ہمیں نومینیٹ کریں. لیکن اگر کسی نے ویسل بلور نے بتایا ہی نہیں، کسی محلے کے اندر کوئی سکول ہے، وہ عورت جو ہے شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہے، حکومت کو تو پتہ نہیں چلتا اس کا. سر پتہ لگ جاتا ہے، ایسی بات نہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ لگتا نا تو یہ میرے لیے حیران کی بات. نہ میں کریں اس سے بری ذمہ نہیں ہو رہا، نہیں. لیکن یہ عوام کا کام ہے. میں معذرت کے ساتھ، جو اپنی جانوں کو جہاں بھیجتے سر ہیں کم از کم اس جی یہ حذیفہ صاحب یہ بالکل اسی طرح معذرت کے ساتھ آپ کے، میں شاید میں یہ کہہ دیتا جہاں تک آپ نے بات کی نا، ہاں جی حکومت کی ذمہ داری ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن آگے جو آپ تعویلیں دے رہے ہیں کہ سانو کسی نے دسیا نہیں، ویسل بلور کوئی نہیں تھا، ہمیں اندر کی خبر دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں لگا. تو سر آئندہ ڈاکو جب کوئی بینک لوٹ کے لے جائیں گے تو آپ یہ کہیں گے ڈاکو میں سے ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ وہاں پہ ڈاکہ پڑنے والا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم ڈاکہ نہیں روک سکتے. ہمیں اگر ڈاکو بینک لوٹ کے لے کر گئے
یہ پولیس کے لا اینڈ آرڈر کی کمزوری ہے. تو پھر لیکن اگر بینک نے ڈکیتی کے فوراً بعد 15 نہیں کی، یہ ان کی بھی نیگلیجنس ہے. پھر وہ 15 برباد کریں تاکہ ہم ڈاکوں کو پکڑے جا کر. یہ ملک صاحب یہ آپ نے یہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو عوام کا بھی قصور ہے، عوام جو ہے وہ بیٹھ کے چیک ہی نہیں کرتی کہ جناب بلڈنگ کیسی ہے. ان کا عوام کا کام ہے بلڈنگ چیک کرنا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہاں مظفر گڑھ میں سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہم ایک وزٹ پر گئے. سی ایم صاحب جب لینڈ ہوئی اور فوری مظفر گڑھ کے ڈی سی آفس میں میٹنگ تھی، تو میٹنگ میں بیٹھتے ہی انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ علی پور کے علاقے میں ایک سکول بلڈنگ گری ہے جس کے ملبے کے نیچے بچے دب گئے ہیں. تو خاموشی تھی. انہوں نے کہا کہ ڈی سی صاحب آپ بتائیے، آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے جی میں ابھی میڈم پوچھ کے بتاتا ہوں. ساتھ ہی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کون ہے؟ ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کیا. تو وزیر اعلیٰ نے کہا جی آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ہیلی سے اترتے ہوئے اطلاع مل گئی کہ ایک اسکول کی بلڈنگ گری ہے اور آپ یہاں بیٹھ کے میری میٹنگ میں میرا انتظار کر رہے ہیں، آپ جائیے اور نکل جائیے. ان کے نکل جانے کے بعد سی ایم نے کہا جی کہ اس ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے حوالے سے کئی شکایات ہیں، پہلے بھی میرے پاس رپورٹس ہیں ان کی، آپ نے انہیں کیوں لگایا ہوا ہے؟ خیر اس کی وہ بتانا شروع ہو گئے، جی دیکھیں اس کا یہ وجہ تھا، پھر ڈی سی صاحب نے تسلیاں دی نہیں، اس کی فلاں وجہ تھی، پھر ان کو ہم نے واپس کرنا پڑا. سوال یہ ہے حذیفہ رحمان صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں ڈیرہ غازی خان میں، یہ ساری ذمہ داری حکومت کی ہے. اگر آپ کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اسکول میں دبے ہوئے بچوں کو چھوڑ کے وزیر اللہ صاحبہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آ جائے، ڈپٹی کمشنر کو پتہ نہ ہو، ایجوکیشن اسکول سسٹم کو پتہ نہ ہو، بلڈنگز کی آپ نے انسپیکشن کرنی ہوتی ہے، حذیفہ صاحب کو زیادہ پتہ ہے ہر چیز کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گورننس کے اندر کہیں نہ کہیں خامیاں موجود ہیں. گورننس کون ٹھیک کرے گا؟ گورننس حکمرانوں نے ٹھیک کرنی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے لاہور میں 346 بلڈنگ ایسی ہیں جن کے کسی وقت بھی گرنے کا امکانات موجود ہیں. کل بلڈنگ گر جائے گی، یہ کہیں گے جی دیکھیں وہ عوام نے اوپر جو ہے وہ ریت بجری رکھ دی تھی. اسی طریقے سے اسکول کے اندر جو لاہور میں گورنمنٹ کے اسکولز ہیں 133 بلڈنگ ایسی جو خطرناک قرار دی گئی، جن کے بارے میں یہ خدشہ موجود ہے کہ ان میں سے کچھ چھت گر سکتی ہے. بھئی آپ کا جو 3-4 محکمے ہیں، ایل ڈی ہے آپ کا کارپوریشن ہے، آپ کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کا محکمہ ہے، یہ سارے کام ہیں ان کے مسلسل انسپیکشن کرنے کے. جب وہ انسپیکشن نہیں کریں گے، اکیڈمیاں بنتی ہیں گھروں میں بن جاتی ہیں، گھروں میں جہاں کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی وہاں بن جاتی ہیں، ایل ڈی اے بنانے دیتا ہے، وہاں پیسے دے کے ایل ڈی اے والوں کو جناب وہ آپ کی اکیڈمیاں شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو رہائشی علاقوں کے اندر جو ساری کمرشلائزیشن ہوگی یہ لاہور میں، یہ اس کی اجازت کس نے دی؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں ہمیں بتایا نہیں کسی نے. نہیں، یہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ تصور کیجئے لاہور میں 2-3 عمارتیں ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، سیاسی بات ہو جائے گی. کیا وہ عمارتیں بڑے بڑے اچھے روڈز کے اوپر کئی سالوں سے آپ نے ایسے غیر آباد نہیں دیکھی؟ کیا وجہ کیا تھی؟ کہ جی وہ اس کے جو آخری اوپر والے 5 فلور تھے وہ اجازت کے بغیر تھے، اس لیے ہم نے سب کو خالی کروا لیا. بھائی 5-7-8 سال میں وہ پلازا بنتا رہا، آپ نے بننے دیا، آپ سوئے رہے، وہ بک گیا. آپ نے اور میں نے اس کی آخری بلڈنگ پہ جا کے اپارٹمنٹ لے لیا فرض کریں، اب ہم آپ اور میں خالی ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے اپنے ان اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکتی، ان کی پرفارمنس بہتر نہیں کر سکتی، حکومت کے ٹہرے میں کھڑی ہوگی. شفیع اللہ جان صاحب، یہ واقعہ جو لاہور میں پیش آیا ہے، چلیں اس پہ میں نے نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے سوال کر لیا. آپ کی حکومت کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ٹیوشن سینٹر کوئی اسکول بن رہا ہو تو وہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے اسے چیک کیا جائے، اس کی فٹنس کو چیک کیا جائے، بلڈنگ کی فٹنس کو، فائر ایگزٹس کو چیک کیا جائے، سیکیورٹی کو چیک کیا جائے؟ ایسا کوئی نظام ہے کیا وہاں پہ؟ منصور صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک لاہور کے واقعے کا آپ نے ذکر کیا، یہ واقعہ اگر خیبر پختونخوا میں بھی ہوتا تو حکومت ہی اس واقعے کی ذمہ دار ہوتی. حکومت ان جیسے واقعات سے برالزمہ نہیں ہو سکتی. مختلف ڈپارٹمنٹس موجود ہوتے ہیں جو حکومت کے انڈر آتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جس طرح ملک صاحب نے بات کی کہ جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پہ کمرشلائزیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، کہیں ٹیوشن سینٹرز کھل رہے ہیں تو کہیں پہ کوئی سیلونز کھل رہے ہیں، تو یہ اداروں کا ہی کام ہوتا ہے کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی مختلف ڈپارٹمنٹس موجود ہے جو اس قسم کی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. جو واقعہ لاہور میں ہوا، جتنی بھی اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا، اور حکومت ہی، چاہے میں نے شروع میں کہا اگر وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوتا تو ذمہ دار حکومت ہی ہوتی. یہ اطہر کاظمی صاحب، اس سارے معاملے کے اندر
آپ نے حذیفہ صاحب کی بات سنی, لوگوں کا کتنا قصور ہے سر؟ وہ کہہ رہے ہیں لوگ بھی تو قصوروار ہیں, لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں. تو ایسا کوئی نظام ہونا چاہیے, کیونکہ میں ایک اور خبر ایکچولی وہ بھی اس کا بھی تعلق پنجاب سے, جس طرح بھی حذیفہ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ڈیرہ غازی خان کا ایک واقعہ پیش آیا ہے اور میڈیا نے اسے کور نہیں کیا, لیکن ایک اور واقعہ مجھے ملتان کے حوالے سے پتہ لگا, وہ بھی ساؤتھ سے ہی تعلق رکھتا ہے, جہاں پہ ایک شخص اپنے بیٹے کو دفنانے کے لیے, جوان سارا بچے کو دفنانے کے لیے قبرستان لے کر آیا اور اس کے پاس کفن دفن کے بھی پیسے نہیں تھے. اس کی قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ اس نے کہا میرے پاس یہ نہیں ہے. وہ ایک سادہ چادر کے اندر جو ہے اپنے اس بیٹے کو دفنانے لگا تھا. جب وہاں کی لوکل پولیس کو کسی نے انفارم کیا تو پھر کفن دفن کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا. لوگ نہیں بتاتے سر, لوگوں کو بھی تو پھر ویجیلنٹ ہونا چاہیے نا, حکومت کو جا کے وہ کہہ رہے ہیں بتاتے نہیں آپ. دیکھیے پہلے تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, ہماری سمپتھیز ہیں فیملیز کے ساتھ جو بھی متاثرہ لوگ ہیں اس میں, لیکن اگر آپ اس علاقے کو دیکھیں جہاں پہ یہ ٹیوشن سینٹر ہے, جو ابھی تک کہ ہم نے ویژولز دیکھیں بڑا پسماندہ سا علاقہ لگ رہا ہے, اور لگ رہا یہ ہے کہ کوئی وہاں پہ بھی اوبیسلی ان کو بھی شاید اندازہ نہ ہو کہ یہ چھت گر جائے گا. لیکن اس میں مجھے آپ کو دوسری خبر بھی آپ نے سنائی, وہ کفن والی, کہ ایک والد جو ہے وہ جوان بیٹے کا وہ کفن افورڈ نہیں کر سکتا پنجاب کے اندر. ان خبروں کے اوپر مجھے اور آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے منصور صاحب, جہاں پہ حکمران اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہیں نا کہ اربوں کا جہاز لیا ہے بھائی تمہیں کیا ہے, اور اس اسمبلی کے اندر کہکے لگیں, تو وہاں پہ عوام کے لیے کفن لینا جو ہے نا وہ آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے. اس چیز کے اوپر مجھے اور آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے جب آپ کا عوام کے ساتھ تعلق اتنا ہو کہ عوام کے پاس کفن لینے کے لیے پیسے نہیں, اور آپ صبح سے شام تک ٹویٹر کے اوپر پوری قوم کو لائٹیں دکھا رہے ہوں, یہ دیکھیں جناب یہاں پہ بھی ہم نے لائٹیں لگا دی ہیں, یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے لائٹیں دکھا دی ہیں. یہ اصل ایشو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اگر آپ کسی آسودہ بچے کو پیسے دیں گے تو وہ اپنے لیے کھلونے خریدے گا, اگر آپ کسی غریب کے بچے کو دیں گے تو وہ پہلے والدہ کی دوائی لے گا, وہ اپنے گھر کا راشن لے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ حکمرانوں کا اور عوام کا کوئی رشتہ نہیں ہے. سوری ٹو سے میں اکراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی کے آج ایک معزز ایم این اے نے کہا کہ وہ جو والد بغیر کفن کے اپنے بیٹے کی لاش کو لے کے آ گیا, وہ سستی شہرت کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں, یہ لوگ جو ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں, باقاعدہ وہ رکن ہیں قومی اسمبلی کے جنہوں نے آج ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے یہ کہا. تو یہ آپ کی حکمران شرافیہ ہے. جب یہ پیرس کا فرانس کا ایوین واٹر پئیں گے, ان کو عوام کو نہ صاف پانی یہ فراہم کر سکیں گے, نہ عوام کے لیے چھت محفوظ ہوگی, اور نہ ہی عوام کے لیے کفن جو ہے وہ میسر ہوگا. انفارچونیٹ ہے, پر ٹو بی آنیسٹ گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں کہ یہ حکمران اشرافیہ جو ہے اس کا عوام سے وہ جو کنیکشن ہونا چاہیے. آج کی میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دے دوں. برطانیہ کا جو نیا وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہا ہے اینڈی برنم, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بن گیا تو میں اختیارات کو مزید نیچے تک لے کے جاؤں گا. پوری دنیا کو پتا ہے کہ برطانیہ کا لوکل گورنمنٹس کا نظام جو ہے بڑا مثالی ہے, پر وہ یہ کہہ رہے ہیں میں مزید اختیارات عوام تک لے کے جاؤں گا تاکہ لوگ مقامی سطح پہ اپنے مسائل کو حل کریں. ڈیرہ غازی خان میں جو ہوا بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن کیا لاہور میں بیٹھا ہوا وزیر اعلیٰ وہاں تک چیزوں کو دیکھ سکتا ہے؟ آپ نے مقامی حکومتوں کو کتنا مضبوط کیا. آپ 28ویں ترمیم پہ پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے اکٹھے ہو گئے, کیوں؟ کیونکہ چھوٹے صوبے نہ بنے, پیسہ نیچے تک نہ جائے, مقامی مضبوط حکومتیں نہ بنے. تو جب تک یہ ایٹیچیوڈ رہے گا تو یہ عام عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایسا ہی ہوتا رہے گا. حذیفہ صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی, آپ کا اپنا تعلق جو ہے وہ ساؤتھ سے ہے, کیا اس سے مسائل حل ہوں گے اگر بائیفرکیشن کی جائے پنجاب کے حوالے سے؟ اتنا بڑا صوبہ سنبھالنا مشکل ہے, آپ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں شاید وہ بھی ایڈریس ہونا شروع ہو جائیں ساؤتھ کے اندر. جی خان صاحب, ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میں نے ہرگز نہیں کہا کہ لوگ قصوروار ہیں, لوگوں نے نہیں بتایا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حذیفہ رحمان کہہ رہے ہیں نماز نہ پڑھو, لیکن آگے یہ بھی بتائیں کہ اگر نشے کی حالت میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں, میں نے ایک عام آدمی کے طور پہ بھی زندگی گزاری ہے, ایک پروفیشنل کیریئر بھی دیکھا ہے, اور آج ایک پبلک آفس بھی ہولڈ کر رہا ہوں. تو جس طرح کی عوام ہے ویسے ہی انہی میں سے ہم حکمران اٹھ کر آئے ہیں, انہی میں سے آپ لوگ صحافی بنے ہیں. تو میں نے ایک بڑے لارجر پرسپیکٹیو میں بات کی ہے. میں نے اپنی بیگم کو بھی یہ تاکید کی کہ جب یہ میری بیٹی جس سکول جائے تو کم از کم تمہارا اتنا کام ضرور ہے کہ جس کمرے میں یہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرے اس بلڈنگ کو ضرور دیکھو. کیونکہ میں اس میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت ذمہ دار ہے, بلڈنگ انسپیکٹر جنہوں نے انسپیکشن سرٹیفکیٹ جاری کیے یا نہیں بھی جاری کیے اگر, تو کم از کم آپ لازمی دیکھیں, متعلقہ تھانہ دیکھیں. جب متعلقہ تھانہ اگر کوئی غلط کرایہ دار آ کر رہے اس کو پکڑ کر لے کر جا سکتا ہے, ہوٹلوں میں کوئی غلط قیام کرے ان کو لے کر جا سکتا ہے, تو اگر آپ کی حدود میں ایک سکول خستہ حال بلڈنگ میں یا ٹیوشن سینٹر چل رہا ہو اس کو بھی پکڑا جائے. لیکن میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ میں جب ٹی وی سکرین پہ دیکھتا ہوں 14 یا 15 ننھی جانے چلی گئی, میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دوست صحافی
तमाम वालिदैन को भी एजुकेट करें कि ठीक है हुकूमत को हम कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन खुदारा वो नन्ही जाने जिनकी उम्र 5, 6, 7 साल है, जो घर आकर नहीं बता सकते कि अब्बू अम्मी हमें किस स्कूल में किस बेंच पे बिठाया जाता है, किस तरह की इमारत है, खस्ता हाल है या नहीं है, उसमें तामीराती काम हो रहा है, खुदारा देख लिया करें। इस तरीके से नन्ही जाने जाया हो जाती हैं, फिर वालिदैन हुकूमत को कसूरवार ठहराएंगे, हुकूमत जो है वो कमेटी बनाएगी, JIT बनेगी, नीचे जिम्मेदारियां आयद होंगी, लेकिन उन्हें नहीं जाने वापस नहीं आएंगी। मैं वैसे लार्जर पर्सपेक्टिव में उज़ैफा बात की साहब है। आपको मैंने ये नहीं कहा कि उज़ैफा मैं साहब कसूरवार मैं नहीं हूं। आपको एक नेशनल टेलीविजन पे आज एक तजवीज़ देना चाहूँगा, और वो ये है, सर। अभी रिसेंटली एक्चुअली एक साहब के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत मुझे बात की, जो कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन व्हेन ही सेड दैट तो मेरे दिल को लगी वो बात। उन्होंने कहा कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है, और ये शफीउल्लाह जान साहब, ये आपके लिए भी है क्योंकि आपकी हुकूमत भी ये काम करती रही है, और वो ये है कि आप लोग हज़ारों की तादाद में लैपटॉप्स बांट चुके हैं, बांट रहे हैं और बांटने का इरादा भी रखते हैं। काश हमारे यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम हो जाए कि हर स्कूल के अंदर सिर्फ एक CCTV कैमरा हर क्लास में लग जाए, सिर्फ एक CCTV कैमरा, और उसका एक्सेस जो है वो बच्चों के वालिदैन के पास हो कि वो देख सके कि मेरा बच्चा जो आज पढ़ रहा है उसको टीचर सही तरह पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, उसके ऊपर हाथ तो नहीं उठा रहा, उसको सही तरह क्लास में टाइम दे रहा है या नहीं दे रहा। तो आप यकीन कीजिए कि पूरे पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना तालीम का, उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। वो पैसा जो आप लोगों ने लैपटॉपों के ऊपर इतना लगा दिया, काश अगर आप कैमरे लगा देते क्लासों के अंदर, तो इतना ज़मीन अब, और इसकी वजह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जब कोविड गुजरा था ना, तो कोविड के दौरान बच्चों ने ऑनलाइन क्लासें लेना शुरू की। जब उन्होंने ऑनलाइन क्लासें लेना शुरू की तो बच्चों के वालिदैन ने एक्चुअली टीचरों को पहली दफ़ा पढ़ाते हुए देखा कि हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं कौन और ये पढ़ाते किस तरह। तो उसमें से कुछ को बड़ी एक खुशगवार हैरत हुई और कई शौक में चले गए कि ये जो मिसाल के तौर पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मिसाल के तौर पे कोई उर्दू का टीचर है या अंग्रेजी का टीचर है, उसकी सही उर्दू और अंग्रेजी तो उसकी अपनी सही नहीं है, तो वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा। ये सिर्फ एक छोटे से डिवाइस से, क्योंकि दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, एक छोटे से डिवाइस से और एक इंटरनेट कनेक्शन से आप इतनी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। क्या ख्याल है? ये वैसे मंसूर साहब आपने बहुत ही अच्छी तजवीज़ दी है, और ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। यानी अगर कॉस्ट आप करें तो एक स्कूल में अगर 20 कमरे हैं तो एक कमरे की कॉस्ट जो है वो 1200, 1500 या 2000 रुपये आएगी जी। और ज़ाहिर है उसमें एक तरीक़ेकार बन जाएगा कि वालिदैन जब रजिस्ट्रेशन कराने आए तो उनको यूजर नेम और एक पासवर्ड इशू हो जाए कि आपके बच्चे की क्लास का ये यूजर नेम पासवर्ड है। तो बहुत अच्छी तजवीज़ है, आई रियली अप्रिशिएट यू, और आप भी इस बात को फर्दर हाईलाइट करें। मैं भी हुकूमत से बात करता हूँ, और ये हम कम अज कम पंजाब और KPK तो मौजूद है, हम दोनों तो अपने सूबों में और मरकज में इसको इम्प्लीमेंट करें, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। और दूसरी बात, मैं काज़मी साहब के सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। काज़मी साहब, एक तो बात ये है कि मसला जो है वो सूबे बनाने से या पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम करने से हल नहीं होना, और ना ही मसला ये है कि अगर हल कर लिया जाए तो मसाइल जो है जो के तू रहेंगे। यहाँ पर जो इशू सामने आया है उसके अंदर ये है कि हम सब यानी मिन हैसुल कौम, DO एजुकेशन हो, CO एजुकेशन हो, बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या जिला काउंसिल का जो आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या MOP होता है जो नक्शे अप्रूव वगैरह करता है, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्री है। अगर पंजाब के 9 सूबे भी आप बना दें तब भी इस तरह की कंप्लेंट्स तो सामने आ सकती हैं। हमें ये सोचने की जरूरत है कि कम से कम जहां पर नन्ही जाने तालीम हासिल कर रही हो, अगर वहां पर इस किस्म का मामला हुआ है तो उस तरह के मामलात को रोकने के लिए और दोबारा रिपीट ना हो, और कम से कम KPK भी मेरा अपना है, KPK में इस तरह के वाकयात ना हो। अल्लाह ना करे कोई कंप्लेंट KPK में आ जाए, वहां भी जो बच्चे अल्लाह ना करे कोई जाने जाएंगी तो हमारी अपनी होगी। तो हमें इस तरह के मामलात पे सर जोड़कर बैठना चाहिए और आइंदा के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली वज़ा करनी चाहिए, और इससे सबक सीखना चाहिए कि मजीद नन्ही मुन्नी जाने जो है वो खतरे में ना पड़े। बहुत अच्छी बात है। मैं अब जरा थोड़ा टॉपिक चेंज करना चाहूंगा क्योंकि शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफीउल्लाह जान साहब, आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था और आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था, खबरें ये थी कि उनकी जो बहनें हैं उनमें से एक बहन को शायद मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है और शायद उनकी मुलाकात हो जाएगी। क्या बना, हुई मुलाकात या नहीं? मंसूर साहब, इस वक्त मैं अडियाला के बाहर मौजूद हूँ। आज भी कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से मीडिया पे ये बात चल रही थी, और फिर अलीमा आपा की स्टेटमेंट भी आज आपने देखी होगी हाई कोर्ट के सामने, और नौरीन बीबी की मुलाकात की बात हो रही थी। तो नौरीन बीबी जो है वो टाइम से पहले यहाँ पहुंच गई थी, और हमने SHO को भी ये बता दिया था कि नौरीन बीबी आ चुकी है और मुलाकात के लिए कहा जा रहा है, तो वो बिल्कुल जेल के बाहर मौजूद है। लेकिन उसके बाद जेल हुकाम की तरफ से हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ और कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। जो कुछ दिनों से एक
माहौल बनाया जा रहा था या एक बयानिया बनाया जा रहा था बहनों के बारे में, तो आज वो बयानिया जो था वो दम तोड़ गया है, क्योंकि वो टाइम से पहले यहाँ पे मौजूद थी और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात हो चुकी है, इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई। तकरीबन 7 महीने मंसूर साहब हो गए हैं, 7 महीनों से कोई मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई जा रही। वकीलों की मुलाकात अक्टूबर में हुई थी और एक बहन की मुलाकात जो है वो 2 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद से लेके आज तक कोई मुलाकात नहीं। शफीउल्लाह साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ये उनकी फैमिली की मुलाकात हो रही है और खान साहब की फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, क्या ये भी हकीकत है कि बेसिकली दूसरी साइड ने कमिटमेंट दी हुई है कि हम इस पर कोई सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे? आप लोगों की जानिब से, आप लोगों से मुराद खान साहब की बहनों की जानिब से ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं दी जा रही कि अच्छा जी ठीक है हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे या बाहर आके मीडिया से बात नहीं करेंगे, क्या ऐसा ही है? नहीं, मंसूर साहब, आपने देखा होगा कि बीबी की मुलाकात जब भी उनकी फैमिली से होती है, उनकी फैमिली ने कभी भी मीडिया टॉक नहीं की, कोई भी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद बीच में 3 महीने मुलाकात जो है वो बंद की गई थी। बीच में एक टाइम पे 2 महीने मुलाकात नहीं हुई और आज भी कई अरसे बाद मुलाकात हुई है। उनकी एक सर्जरी हुई थी, उनको लेके जाया गया था एक निजी हॉस्पिटल, वहां पे उनका ट्रीटमेंट हुआ था, प्रोसीजर हुआ था और उस प्रोसीजर जो था वो 3 दिन तक अस्पताल में, उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा जो है वो एडमिट होनी चाहिए थी, लेकिन उससे अगले ही घंटे उसको दोबारा अडियाला शिफ्ट किया गया। उस टाइम से लेके आज तक कोई मुलाकात नहीं हुई थी। आज बीबी की मुलाकात उनकी फैमिली से हुई है और जो मुलाकात करके फैमिली रवाना हो चुकी है और उनसे अभी तफसीलन गुफ्तगू रात को होगी, लेकिन उन्होंने कोई मीडिया टॉक नहीं की। खान साहब का जो इशू है वो इशू जो है मंसूर साहब पॉपुलैरिटी का है और कोई इशू नहीं है। वो इतने पॉपुलर हो गए हैं कि पाकिस्तान में कोई सियासी क़यादत उसके नज़दीक नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनकी पॉपुलैरिटी के करीब हो। और जब आप इतने पॉपुलर हो जाते हैं तो लोगों की जो एक आप कह सकते हैं हुकूमतें हैं, लोगों का इक़्तिदार है, वो खतरे में पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल में सबसे मेन मसला जो है वो पॉपुलैरिटी का है और वही सबसे बड़ी रुकावट है इस वक्त मुलाकात की। ये मलिक साहब, काफ़ी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चीज़ें शायद अब रिजॉल्व हो रही हैं और शायद ये मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आपने सुन लिया आज भी मुलाकात नहीं करवाई। 2-3 मेरे सवाल आते हैं। किसने कहा था मुलाकात? किससे? आपसे, सबसे, शफी भाई साहब से। अच्छा, किसने ये कहा था कि आज मुलाकात होनी है? अच्छा, कोई डायलॉग हुआ था, कोई बातचीत हुई थी, किसी ने यकीन वो कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब का पैगाम है। मुलाकात हमारा नहीं, मलिक साहब आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट मलिक साहब, 1 मिनट मुझे दीजिए। जी प्लीज। क्या मतलब किसने कहा था? ये इमरान खान साहब का बुनियादी हक है, हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। आपको सवाल ये नहीं करना चाहिए था, आपको सवाल ये करना चाहिए था कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही। मुलाकात तो मंगल को फिक्स्ड है, बुनियादी हक है फैमिली का भी और खान साहब का भी। अच्छा, मैं गुजारिश कर दूं, पहली बात तो ये है कि मैं खान साहब के ऊपर मुलाकातों पर पाबंदी का कायल नहीं हूँ। पहली बात है उनकी मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जब आप पसे पर्दा सियासत करते हैं इस मुल्क के, तो किसी एक पार्टी की बात भी नहीं करता, फिर आप हकायक से बहुत दूर होते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, बैरिस्टर सैफ साहब मुलाकातें करते रहे, किससे करते रहे? आपको ये मुझे पता है? क्या डायलॉग होता रहा, क्या बातचीत होती रही, क्या गिव एंड टेक्स थे, क्या खान साहब ने यकीन दहानी करवाई, क्या नहीं करवाई, किसी को कुछ पता नहीं। आज़म स्वाति साहब सुबह उठ के जेल पहुंच गए थे। आप मुझे बताइए, आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारे मामलात किससे चले थे, बातचीत किस चली थी? अली मीन गंडापुर सब दावेदार हैं कि मैं मामलात को बहुत करीब ले गया था। आज तक किसी बंदे को बताया गया कि वो मामलात क्या थे, बातचीत कहाँ तक पहुंची थी? ठीक। दूसरी बात यह, अली मीन गंडापुर साहब जो है वो 12 ज़िले, पता नहीं कितने, 12 ज़िले क्रॉस करते हुए पेशावर पहुंच गए थे। पेशावर जाकर उन्होंने ऐलान किया कि मुझे पता चला कि असम्बली का इजलास जारी है, फिर वो अचानक असम्बली के इजलास में चले गए। सवाल यह है कि मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या डिमांड्स थी पीटीआई की या उनकी तरफ से क्या शराइत थी? मुलाकात हुई? बताया जाता है बैरिस्टर गौर साहब मिले, सुहेल आफरीदी साहब मिले। हाँ। ये सारी जो मुलाकातें सिक्योरिटी मामलात के हवाले से बात हुई थी। ये सिर्फ सिक्योरिटी मामलात थे। ये शफीउल्लाह जान साहब ऐसे ही है ना, सिक्योरिटी मामलात के हवाले से थी या खान साहब की मुलाकात के हवाले से भी थी? देखिए, जो मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई थी मंसूर साहब, वो 20 मई को उस मुलाकात की जो जिक्र है वो मैंने आपके शो में ही किया था और मैंने आपके सवाल के जवाब में ये कहा था कि ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को हमने खुफिया नहीं रखा। अच्छा। हाँ, उस मुलाकात में जो है वो सिर्फ सूबे के अमन और अमान के हवाले से बात हुई थी। हमने कोई सियासी बात नहीं की, हमने इमरान खान साहब के मुतालिक कोई भी उनसे बात नहीं की। चले आगे बढ़ जाते हैं। ये जितनी मुलाकातें होती रही, ये बातचीत होती रही, अभी बैरिस्टर सैफ साहब के बारे में कहा जाता है जी कि उनकी एंट्री मौजूद है। या तो तहरीक इंसाफ ये सारी चीज़ें सामने पब्लिक के सामने ले आए कि जी हमारी बातचीत हुई है या हमारे मामला चले हैं, कहाँ तक चले हैं।
سیاسی جماعتیں پس پردہ سیاست کرتی ہیں, کبھی عوام کے سامنے سیاست نہیں کرتی. ٹھیک, ڈائلاگ کرتی ہیں, چوری چھپے کرتی ہیں. جو آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی سائی نے جنرل ندیم انجم صاحب نے پریس کانفرنس کیا کی تھی کہ صبح آپ تقاریر ملک صاحب یہ ان کا میں قصور ہے, گزارش کر, یا آپ ان کے اگینسٹ کیس بلڈ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں, کیا آپ پس پردہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ کہ قوم کے سامنے حقائق نہیں آتے. پھر لوگ بیٹھ کر روزانہ تجزیہ کرتے ہیں, جی آج ملاقات ہو جائے گی, نہیں ہوگی, ناراضگی ختم ہوگی. کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ناراضگی نہیں ہے, کوئی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ معافی نہیں دے رہی, کچھ لوگ کہتے ہیں خان صاحب معافی نہیں مانگ رہے. یہ ساری باتیں اس لیے پھیلتی ہیں, یہ افواہیں پھیلتی ہیں جب آپ حقائق کے سامنے ان کو لانا نہیں چاہتے, آپ چھپاتے ہیں چیزیں. ٹھیک, اور یہ ہر سیاسی جماعت نے کیا ہے. جب ڈائلاگ ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, اس کی ساری چیزیں اگر آج سواتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, انہی کی پارٹی کے رہنما ہیں کہ میں معاملات کو بہت قریب لے گیا تھا, کچھ لوگوں نے معاملہ خراب کر دیا. بھئی وہ معاملات کیا قریب لے کر گئے تھے, کن چیزوں پہ چیزیں طے ہونا باقی تھی. اگر اب آپ کی ملاقاتیں اگر بند ہیں تو جس بنیاد پہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب ٹویٹ کروا دیتے ہیں اس لیے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں, جو گرچہ میرا موقف میں نے پہلے آپ سے کہا نہیں ہونی چاہیے ملاقاتیں بند. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں پھر آپ سے جیتنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی سیاست آپ سے کرواتا ہے. ٹھیک, یہ ہے پاکستان کی سیاست. یہ اطہر صاحب آپ نے پورا کیس سنا بھائی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چیزوں کو ڈیل کریں گے تو پھر اجازت کا آنا یا نہ آنا وہ بھی وہیں سے طے ہوگا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو مین ایشو تو ملاقات کا ہے, اور جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے ایون کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جی حکومت نے اجازت دے دی ہے, ایک بہن کی اجازت دے دی ہے, ایون کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر حکومت نے اجازت دے دی ہے تو ملاقات کروا دے حکومت, اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے, کون سا ایسا الجبرا ہے. جب حکومت نے ملاقات کروانی ہوتی ہے وہ تو صبح 7 بجے بھی کروا دیتی ہے, بیرسٹر گور صاحب کی اور اعظم سواتی صاحب کی. اب جس طریقے سے علیمہ خان پہ یہاں پہ وہ ایک طرح سے الزام لگایا جا رہا ہے, بہنوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے, وہ تو وکٹم بلیمنگ ہے. آپ نے ایک تو خاندان کی ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں, اب اس پہ عدالت کا حکم موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ عدالت کا حکم موجود نہ ہو, تو اس میں کوئی رکاوٹ تو ہونی نہیں چاہیے. آج بھی بہنیں وہاں پہ موجود ہیں, اگر وہ ملاقات کروانا چاہتے تو آج بھی کروا سکتے تھے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا کہ ایک بندے کی اجازت ملے گی, 2 بندے کی اجازت ملے گی. اچھا اس پہ اطہر صاحب اجازت دیجیے گا, اطہر صاحب اس کے اوپر حکومت جو تعویل دیتی ہے, میں چاہوں گا اس پہ آپ کامنٹ کیجئے. حکومت یہ تعویل دیتی ہے کہ کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر ہے کہ جناب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل فیصلہ کرے گا قانون کے مطابق کہ کس سے ملا جا سکتا ہے اور کس سے نہیں, اور کوئی بھی قیدی اگر وہ کوئی ایسی پیغام رسانی کرتا ہے جس سے نقص امن کا مسئلہ ہو تو وہ ملاقات کو ڈینائی کرنے کا بھی رائٹ رکھتا ہے. یہ ہے گورنمنٹ کا موقف, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اوبیسلی گورنمنٹ نے تو یہی موقف لینا ہے, اس لیے کہ گورنمنٹ ملاقات نہیں کروا رہی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت ان سب کے اوپر اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ باری ہے, وہ یہ فیصلہ کرے گا. وہ تو یہ فیصلہ نہیں کرتا نا. حکومت جب کہتی ہے کہ جی محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہو گئی یا کسی اور سے ملاقات ہو گئی, اور اس یہاں تک کہ حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں جی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کی ملاقات نہیں ہونے دے رہی, وہ اس کے اندر رکاوٹ ہیں, ایک بندے کی اجازت مل گئی, تو اس سے تو واضح ہے نا کہ ملاقات کروانا کس کے ہاتھ میں ہے. ملاقاتیں نہ کروانا وہ علیمہ خان صاحبہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. خان صاحب کو تو ابھی تک کسی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا نا, جب سے ان کو گرفتار کیا گیا. عدالت بھی جیل میں لگتی ہے, کیا وہ بھی اس کی ذمہ دار بھی علیمہ خان ہے؟ حذیفہ صاحب, اطہر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بیسکلی حکومت جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہی ہے, باقی بہانے ہیں سارے کہ جناب عمران خان صاحب کوئی پیغام دے دیں گے یا کچھ ہو جائے گا. اصل سب کچھ تو گیم آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر عدالت لگتی ہے جیل میں وہ بھی آپ کی وجہ سے لگتی ہے, اگر نہیں ملنے دیا جا رہا تو وہ بھی آپ قصوروار ہیں اس کے. بہت شکریہ خان صاحب. اطہر کاظمی صاحب بھی بڑے قابل احترام ہیں, ہمارے دوست ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر بانی تحریک انصاف کا پیغام باہر آنا ہو تو ان کی تو پچھلے 1 مہینے میں کئی مرتبہ بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی, اور بشرا بی بی کی کئی مرتبہ اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی, تو پیغام تو انڈائریکٹلی باہر آ سکتا ہے. مقصد یہ نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کو قانون کا پابند بنانا. ماضی میں بھی ان کی ملاقاتوں پر جو پابندی لگائی گئی تھی ان کے جیل کے اندر اس کنڈکٹ کی وجہ سے لگائی گئی تھی جو وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق کے, اپنے فنڈامنٹل رائٹ کی آڑ میں 26 کروڑ لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ خطرے میں ڈال رہے تھے. 26 نومبر 2025 کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. اس سے پہلے انہوں نے 26 نومبر 2024 جیل سے بیٹھ کے کرایا. یا شارع دستور کے اوپر لا اینڈ آرڈر کا جو حال ہوا, پولیس جوان شہید ہوئے, باقی سویلین کی جو کیجولٹیز ہوئی, اس سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میرا بنیادی انسانی حق یہ کہتا ہے, میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے آئین پاکستان کے تحت
کہ میں اپنی رائٹ ٹو موومنٹ جو ہے وہ سیلف آپ نہیں کر سکتے, اور آپ اپنی رائٹ ٹو موومنٹ کے نام پر 4 بندے مار دیں. تو آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے آپ نے میری جان کی پروٹیکشن دینی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ پھر آپ کی سیاسی ملاقاتیں بین ہوئی, پھر ہم نے آپ کی فیملی کی ایک ملاقات کرائی. آپ نے اس ملاقات کے بعد جو لمبا چوڑا میگنا کارٹا جتنا ٹویٹ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اس ملاقات میں آپ نے اپنی بہن کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ میری آنکھ خراب ہے. ویسے آپ کمپلین یہ کرتے ہیں کہ 20 ستمبر سے آنکھ کا ایشو آ رہا ہے اور 20 ستمبر سے دیکھ نہیں پا رہے تھے, اور بہن کی آخری ملاقات ہوئی 4 دسمبر کو. 4 دسمبر کی ملاقات میں بہن نے یا تو تب آنکھ کا مسئلہ نہیں تھا یا پھر بہن کو باری تحریک کے سامنے بتایا نہیں تھا. باتیں تو دو ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حکومت ضد پر اڑی ہوئی ہے, ضد پر بانی تحریک انصاف اڑا ہوا ہے. اور وہی بات ہے کہ ٹوٹ تو سکتا ہوں مگر لچک سکتا نہیں. سیاست دان کے اندر لچک موجود ہوتی ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر آنکھ کا مسئلہ بنا, عدالت کے حکم کے بعد ایک ڈاکٹر ایڈ ہونا تھا تو علیمہ خان نے روک دیا, نہیں میرا بیانیہ کہیں کمزور نہ ہو جائے. وہ اپنے بھائی کی ڈیٹو کاپی ہے. اگر جو دوسری بہن ہے نورین نیازی, اس کی ملاقات ہو رہی تھی کہ آپ ایک فارمل اپلیکیشن دے دیں کہ میرے بھائی سے ملاقات کرائی جائے, بے شک ہائی کورٹ کے آرڈر کا حوالہ ہی دے دیتی ہے. اس نے کہا نہیں, میں درخواست کیوں دوں تاکہ میں اپنے ووٹروں کو یہ بتا سکوں. جس دن صبح 7 بجے آپ نے بھیجا تھا بیرسٹر گور کو, اس دن اپلیکیشن آئی تھی سر آپ کے پاس جس دن صبح 7 بجے بھیجا تھا ان کو؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ منصور صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں مکمل کر لیتا ہوں, پھر اس کے بعد میرے بھائی شفیع جان کو دے دیں. جس دن بیرسٹر گوہر کو ہم نے 7 بجے بھیجا یا 6 بجے بھیجا, میں آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں, تو جو کام بیرسٹر گوہر کرتا ہے وہ علیمہ خان صاحبہ زندگی بھر نہیں کر سکتی. بیرسٹر گوہر مفاہمت کی بات کرتا ہے, علیمہ خان ڈسٹرکشن کی بات کرتی ہیں. بیرسٹر گوہر تو اس جماعت کے لیے رستہ نکالنا چاہ رہا ہے, اور بہنیں جو ہے وہ آج بیرسٹر گوہر نے جو گفتگو کی ہے بہنوں سے متعلق, وہ ایک خود بہنوں پہ چارج شیٹ ہے کہ بہنوں کا کیا کام ہے سیاست کرنا. بہن بھائی کی ویل بینگ جانے, اگر انہیں موقع مل چلیں ذرا شفیع اللہ جان صاحب کی بات سن لیجیے. مجھے ذرا 1 منٹ دیجیے. گو ہیڈ شفیع صاحب, گو ہیڈ پلیز. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے. یہ یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں قوانین کا اور جمہوریت کا بھاشن نہ دے حذیفہ صاحب. یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ جب ان کی کرسی جو خطرے میں پڑ جاتی ہے تو پھر یہ پاؤں پڑتے ہیں, پھر یہ ہیلی کاپٹر بھجواتے ہیں, پھر جیل کے دروازے بھی کھولتے ہیں, پھر صبح بیرسٹر سیف کو بھی بیرسٹر گور کو بھی اندر لے کے جاتے ہیں, اور جب یہ اس بھنور سے باہر آتے ہیں تو یہ گریبان کو ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہائی کورٹ میں اس وقت کیس نہیں لگا نورین آپا کا ملاقات کے حوالے سے؟ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو خود کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ نورین آپا کو اجازت ہے ملنے کی, تو پھر آج اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں. ایک سائڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملاقات کی اجازت ہے. اب میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. آپ نے اگر بات کرنی نہیں حذیفہ, نہیں آپ نے تو پورا شوق نہیں میری بات نہیں کی, آپ نے تو پورا شو ہی کر لیا. مجھے 2 منٹ دیجیے گا. جی لے لیں آپ 4 منٹ لے لیں. نہیں آپ نے تو دیکھیں, اگر آپ نے آج ملاقات کروانی ہوتی تو نورین تو جلدی آ گئی تھی, انہوں نے جیل حکام کو بھی بتا دیا تھا, اور جیل حکام کو بھی یہ میسج ہم نے خود دیا کہ وہ باہر موجود ہے, تو ملاقات نہیں کروائی گئی. تو بات بڑی واضح ہے کہ آپ جس طرز کی سیاست کر رہے ہیں, یہ سیاست آپ کے گلے پڑے گی. یہ دن آج آپ نوٹ کر لیں, یہ منصور صاحب کا شو بھی نوٹ کر لیں. یہ جس طرز پہ آپ سیاست کر رہے ہیں, جو آپ کا رویہ ہے, جتنا نقصان آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو دیا, جتنا نقصان آپ نے پاکستان کی بنیادوں کو دیا, اس قسم کی سیاست کر کے یہ طرز سیاست آپ کے گلے پڑے گا. اور پھر اس طرح نہ ہو, ہم تو برداشت کر رہے ہیں, ہم تو ابھی بھی 46 سینٹی گریڈ ہے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اندر عمران خان صاحب بغیر AC کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ٹیلی ویژن بند ہے, تبھی سہولت مل نہیں رہی, کسی سے مل نہیں سکتا, اخبار بند ہے. یہ تمام تر مشکلات ہم سہ رہے ہیں اور ہم اس سے نکل آئیں گے. لیکن یہ اس قسم کی جو مشکلات ہے وہ نہ آپ سہ سکتے ہیں, نہ آپ کی لیڈرشپ سہ سکتی ہے. اتنا کرے جتنا حذیفہ صاحب کا کامنٹ لے لیں سر. جو جنید اکبر خان. جی حذیفہ صاحب پلیز گو ہیڈ. گزارش یہ ہے کہ شفیع جان صاحب کی چونکہ کوئی سیاسی ٹریننگ تو ہے نہیں, ان کے لیڈر نے یہی سکھایا ہے کہ نہیں, میں ISF سے ہو کے آیا ہوں, میں مکمل آپ کی طرح کسی کے ساتھ نہیں, آپ اگر آپ میری ذات پہ بات نہیں, آپ نے میری ذات پہ بات کی, اب سن لیں. لوڈ کرنے سے گدھا ایجوکیٹڈ نہیں بن جاتا. جو گفتگو آپ نے کی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی سن لیجیے گا. میں بھی شہباز شریف کے لیے گھنٹوں باہر انتظار نہیں کرتا تھا. اگر آج آپ مولوی خصوصی بنے ہیں نا, اگر آپ مولوی خصوصی بنے ہیں نا, اگر آج مولوی خصوصی بنے ہیں, نہیں آپ چپ ہو جائیں, آپ سنیں, آپ جو اس وقت جو ایسے پی ایم بنے ہیں,
مجھے پتہ ہے آپ کیسے ایسے پی ایم بنے. آپ اگر میری ذات پہ ہٹ کریں گے پھر آپ کو سننی پڑے گی. چلیں میں صاحب. اپنی سیٹ جیت کے آیا ہوں. میں آئی ایس ایف سے 15 سال کی محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں. بولیں میں حذیفہ, اس کا جواب دے دوں. بولیں حذیفہ صاحب, آپ بولیے. اس پروگرام میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سارے مجھے ذاتی جانتے ہیں. میں اس جگہ تک اس لیے پہنچا کہ میں نے کے ایڈیٹوریل بورڈ میں ہوا کرتا تھا اور بانی تحریک انصاف نے مجھے نکلوایا. جو فیصل چودھری کے بھائی فواد چودھری وزیر اطلاعات تھے, انہوں نے میرا کالم بند کرایا, میری اپیرنس بند کرائی, اور میں جنوبی پنجاب سے ہونے کے باوجود کھڑا رہا پی ایم ایل اے کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ. جو زبان آپ نے استعمال کی ہے, لوگ جو مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے میں اس طرح کی نہ زبان استعمال کروں گا. میں پھر آپ ایک بات کروں گا کہ یہ آپ کی پولیٹیکل ٹریننگ ہے, یہ آپ کی تربیت ہے کہ آپ نے جو لوگ بولنا ہوتا ہے, یہی آپ کے لیڈر کا سٹائل تھا. جب آپ کے لیڈر کو پڑھی, اس کی 41 سال سزا ہوئی, تو آج آپ کا لیڈر کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا میاں نواز شریف کے ساتھ یہ تعلق یا جو کمٹمنٹ ہے, اور میرا ایک لانگ پروفیشنل کیریئر تھا جو میں نے اس جماعت کے لیے قربان کیا. تمہارے وزیر اعلیٰ بزدار نے میرے اوپر بے شمار مقدمات بنائے, تمہارے ڈی جی ایف آئی اے نے مجھ پہ پرچے دیے, تم نے مجھ پہ جھوٹا نیب ریفرنس بنایا. تمہاری اسی طرح کی گفتگو, اس نے مجھے 41 سال کے لیے جیل میں بٹھایا ہے, اور ہم رہے نہ رہے, لیکن تمہاری اگر یہی گفتگو جاری رہی, تم نے کبھی نہیں آنا. ہاں یہ ضرور ہے کہ 2-2.5 سال تم مزید وزارت کے مدے لے لو گے, لیکن جس طرح کی بلو دا بیلٹ تم نے گفتگو کی ہے, یہ بلو دا بیلٹ گفتگو تمہارے لیڈر کا اور تمہارا وزیر, آپ کی آواز نہیں آ رہی, مطلب میں آپ کو رپلائی اچھے طریقے سے کر سکتا تھا. چلے اچھی بات ہے, آپ کو آواز نہیں آئی اور رپلائی نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے. لیٹس جسٹ کلوز دس آن اے گڈ نوٹ. بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب, شفیع اللہ جان صاحب, نصر اللہ ملک صاحب اور اطہر کاظمی صاحب. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.